فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معافی کے کلمات، جو کلمات آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی ان دونوں آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ، جو خطا میں نے کی، آیا وہ میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا کہ ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے ہی لکھ رکھی تھی۔ اسے سن کر آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، پھر مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا؟ کیا آپ کی رحمت غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی؟ جواب ملا کہ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو کہا، پھر اے اللہ، میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں۔ یہی وہ کلمات یعنی چند باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیں۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر ربنا ظلمنا الی آخر الآیہ کو اور ان سب باتوں کو شامل ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فرحمنی انک خیر الرحیمین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ قرآن کریم میں اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں؟ اور جگہ ہے، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر توبہ و استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لیں گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ان سب آیات میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والے اور بہت بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم، اللہ کے اس فضل و رحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتے۔ سچ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اللہ سے زیادہ کوئی مہربان و کرم کرنے والا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل،
میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء کی پیروی سے ہی جنت ملے گی۔ جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت آدم علیہ السلام اور حوا اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا، اور جو اپنے زمانے کی کتابوں اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا، اور نہ دنیا کے مال و متاع نہ ہونے پر کوئی غم ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت و بے نصیب، اور میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ملے گی۔ ہاں، جن موحد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں اور گناہوں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ دوسری دفعہ جو جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر کیا گیا تو یہ اس لیے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنے تھے، اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول پر اتار دیا گیا تھا، دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ اعلم۔